بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک اور نیا دن اور ایک اور افسانہ رنج و غم کا، افسوس اور صد افسوس کہ اس قوم نے کن کو لا کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیا۔ اس قدر گراوٹ، اس قدر اخلاقی دیوالیہ پن انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہمارا حکمران طبقہ ہے۔ اقتدار کے 2 دن ہوئے، لیکن جو کچھ ان 2 دنوں میں سامنے آیا اس سے ایک خوف کی فضا ہے اور بے چینی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے وہ 174 لوگ جو پارلیمنٹ میں موجود تھے، جو نیشنل اسمبلی میں موجود تھے، جنہوں نے نیا لیڈر آف دی ہاؤس چنا، انہوں نے کیا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ۔ پہلی غیر اخلاقی بات تو آپ نے دیکھی کہ وزیر اعظم بنتے ہی میاں نواز شریف کو، جو کہ ابھی تک کنوکٹڈ مجرم ہیں اور پھر بھگوڑے ہیں، ایکسکاؤنڈر ہیں، اور پھر جعلی بلڈ رپورٹس وغیرہ بنوا کے تو ملک سے فرار ہوئے، ان کے ہاتھوں پاکستان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو جی بھر کے ذلیل کرنے کے لیے نیا ایشو کر دیا گیا۔ پاکستان کے چہرے پہ ایک اور کالک۔ اس سے پہلے جب شہباز شریف کو نامزد وزیر اعظم نامزد کیا گیا تو وہ تو دنیا نے دیکھا، میں نے باہر کے غیر ملکی اخباروں میں تصاویر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو ضمانت پہ رہا ہے۔ اب آگے آئیے، پھر واقعہ ہوا میریٹ ہوٹل میں ایک بزرگ شہری کی پٹائی کا۔ اس نے لوٹا کہا، بات تو سچ تھی، یہ نہیں کہ اس نے غلط کہا، لیکن بہرصورت جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی چیز پہ شرمسار ہوں، انہوں نے اس بزرگ شہری کے اوپر بہت زیادہ زیادتی کی، اس کو مارا پیٹا، اور ایک نہیں بزرگ شہری ایک، لیکن جو مارنے والے غنڈے تھے، سیاسی غنڈے، وہ ایک سے کہیں زیادہ تھے۔ میں سیاسی غنڈے کا لفظ سے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آگے چل کے میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو میں غنڈے کیوں سمجھتا ہوں۔ پھر لاہور میں واقعہ ہوتا ہے کل، جہاں ایک سرونگ میجر، اس کو لاہور فیروز پور روڈ پہ بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کے بھائی سلمان رفیق کے سیکورٹی گارڈز اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ اس میجر کو ہاسپٹل پہنچانا پڑتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں وہ زیر علاج غالباً کافی بری حالت میں ہے۔ کچھ افواج پاکستان کا لحاظ ہوتا تھا، لیکن اس وقت اقتدار کے نشے میں چور چور لوگ وہ اس طرح کی ہاتھا پائی اور اس طرح کی دست درازی کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں۔ اب میں نے ان کو سیاسی غنڈہ کیوں کہا؟ کل ایک پریس کانفرنس میں عطا تارڑ، جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، لیڈر ان میں سے سب لیڈر ہیں لیکن حقیقتاً یہ لیڈر نہیں ہیں، لیکن بہرصورت بارش آدمی، مگر جو باتیں اس نے کی اس سے شرم اس شخص کو آنی چاہیے تھی۔ ڈوب کے مر جانے والا مقام، اس نے کہا ہم نے بڑا برداشت کر لیا، جو کوئی بھی ابھی ہمیں کچھ کہے گا، کوئی آواز دے گا، ہمیں کوئی تانا دے گا، اس کا حشر وہی کیا جائے گا جو میریٹ میں اس بزرگ شہری کا کیا گیا۔ یہ دھمکی آپ کے لیے،
یہ لوگ نہیں جانتے کہ پبلک ریئیکشن کیا چیز ہے. اگر آپ کو کوئی لوٹا کہہ رہا ہے یا اگر آپ کو کسی نے کرپٹ کہا ہے تو آپ اپنے کرتوت دیکھیں. آپ لوٹ مار کریں، قتل و غارت کرائیں، جو جی چاہے کر لیں، منمانی کریں، خاندان پالیں، اور عوام کا یہ حق نہیں کہ وہ آپ کے سامنے بول بھی سکیں، زبانیں کھینچ لیں ان کی. اتنا ظلم، اتنی بربریت. آپ لوگوں کو کسی نہ کسی وقت تو حساب دینا ہوگا ان چیزوں کا. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب دوسری طرف پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں. یہ ناظم جوکیو کا کیس، اس کو قتل کیا اور پھر اس کی بیوہ کو مجبور کیا کہ تو معافی دے دے، اور وہ غریب عورت فریاد کر رہی ہے، خود وہ کہہ رہی ہے کہ میرے خامد کو قتل کیا لیکن میں اپنے بچوں کی زندگی بچانا چاہتی ہوں. یعنی اس کو تھریٹ ہوگی کہ تیرے بچوں کو مار دیں گے. اور اس نے کہا کہ میرا ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ اپنوں کو دھمکیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ میں مجبوری سے میں معافی دے رہی ہوں. لیکن یہ ساری چیز اور بھی قانون کے منہ پہ تمانچہ. ایسی گھٹیا سوسائٹی کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس قاتل کو ملا. وہ بھگوڑا جو بھاگ کے دبئی یا کہیں جا چکا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا صرف اس لیے کہ اس نے عمران خان کے خلاف ووٹ دینا. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر کہ یہ قاتل لوگ اسمبلیوں کے ممبر ہیں، آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اس شخص نے جرت کی واپس آنے کی اس لیے کہ حکومت کا تحفظ تھا، سندھ گورنمنٹ کا. اور سندھ گورنمنٹ کے وزراء اس کو ریسیو کرنے، خود کار میں بٹھا کے ڈرائیو کر کے لے کے جا رہے قاتل کو. اب سوچئے کہ اس غریب عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سزا تو بڑی دور کی بات ہے، سزا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. اب یہ لاہور میں جو سیکورٹی گارڈز نے مارا ہے میجر صاحب کو، مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے آصف نواز، جنرل آصف نواز، یا ایون جنرل مشرف بھی ہوتے. تو ان لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی. آج یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اتنے یہ دندنا رہے ہیں کہ ان کو ذرا پرواہ نہیں. اور پھر دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اگر آپ میں سے کوئی بولا تو اس کا اس سے برا اثر ہوگا. جن کو لوٹا کہا ان سے یہ پوچھیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا سکتے ہیں. شہروں میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے تو وہ دندناتے ہیں اس لیے کہ سیاسی غنڈے ساتھ ہیں، لیکن کیا وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکتے ہیں؟ وہاں لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں، اور ہونا چاہیے. جب تک عوام ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ لوگ آپ کے مقدر سے، آپ کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے. یہ اسی طرح آپ سے اعتماد کا ووٹ لے کے اس کی قیمت وصول کریں گے اور جا کے جس کی گود میں چاہیں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کو پیسے مل جائیں گے. یہ بکاؤ مال جو ہے، یہی وہ دکھ ہے اس ملک کا جو اس ملک کو کہیں بھی کسی صحیح رستے پہ چلنے سے روک دیتا ہے. یہ آپ چیز ذہن میں رکھیے. اگر بحیثیت قوم ہم نہ سدھرے، ہم نے اپنے اندر کی غلاظت کو پکڑ کے باہر نہ پھینکا، تو عذاب الہی تو پھر پوری قوم پہ آیا کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ چنے ہوئے چند لوگوں پہ، ان کے گناہ اپنے ساتھ. وہ آخرت میں جا کے حساب چکایا جائے گا. وہ میرا رب العالمین سب دیکھنے والا ہے. غریبوں کی داد رسی وہاں ہوگی جا کے. جو بے انصافی یہاں پہ ہے وہ وہاں جا کے ختم ہوگی. لیکن عذاب اور قہر تو پوری قوم پہ آتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری جوڈیشری کا ہے. جہاں کسی اثر رسوخ والے آدمی کو سزا نہیں ہے، جہاں پاکستان کا لٹا ہوا پیسہ واپس لانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے. حدیبیہ پیپر مل کا کیس میں نے دیکھا ہوا ہے.
اتنا مستند کیس اور اسحاق ڈار کی ایسی زبردست انکشافات کہ وہ اس کیس میں سزا نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ کی محترم عدالت نے نہ صرف وہ کیس ختم کیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کیس کے بارے میں، اس کے فیصلے کے بارے میں اخبارات میں بات نہیں کر سکتے. سو ہم نے جو کر دیا ختم، آپ بول نہیں سکتے. اور بے شمار واقعات جہاں عدالتیں ان بااثر لوگوں کو گھروں میں جا کے بیٹھ کے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کو ضمانتیں دیتی ہیں تاکہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. تو اس جرم میں شریک ہماری عدالتیں، ان پہ بھی قہر خدا نازل ہوگا. کبھی تو بد دعائیں لگیں گی ایسی ان مظلوموں کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر اس وقت اگر سدھرنے کی خواہش بھی ظاہر کریں تو وہ بہت دیر کی بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.